آئے، ایک فتنہ بھی اگر ہمیں نظر نہ آتا تب بھی ہمارا ایمان تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے۔ ہمیں اگر فتنے نظر نہ بھی آتے تب بھی ہم یہ کہتے کہ نجد عراق فتنوں کا مرکز ہے، کیونکہ یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر ہم عملاً اس پٹی کو دیکھتے ہیں، جس زاویے سے بھی دیکھیں، میں کچھ زاویہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ شروع میں خوش ہو گئے ہوں گے کہ شاید ایک حدیث کی تشریح 10 منٹ میں ہو جائے گی، اتنا جلدی نہیں آپ کو چھوڑوں گا۔ اگر مختلف زاویوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہمیں اتنے فتنے نظر نہیں آتے جتنا نجد عراق کے اندر ہے۔ مثلا ایک زاویہ آپ کے سامنے کھینچتا ہوں، وہ ہے فرق باطلہ، باطل فرقے جو اسلامی لباس کے اندر ملبوس ہو کر سامنے آئے، جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ جتنے فرقے تھے، خارجیہ، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، معطلہ، معتزلہ، کرامیہ، جتنے وہ گمراہ فرقے تھے سارے کے سارے اگر پیدا ہوئے تو نجد عراق میں پیدا ہوئے۔ کسی کی جرأت ہے کہ انکار کر کے دکھلائے؟ اور یہ خالی نام ہم نے سنے ہیں، یہ بدترین فرقے تھے۔ خارجیہ سب سے پہلا فرقہ یہ پیدا ہوا، یہ وہ بدترین فرقہ ہے خارجیہ جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ وہ بدترین فرقہ ہے سب سے پہلے جس نے اعلان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی لیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا اتفاق تھا اور آج بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک بات بھی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ فتنہ خارجیوں نے پھیلایا کہ وہ حدیث باطل ہے، مردود ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکرائے۔ مثلا خارجیوں نے کہا کہ قرآن کریم میں خالی اتنا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرے، مرد ہو یا عورت، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب خارجیوں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں زندہ گاڑ کر پتھروں کی بارش بسا کر اسے صفحہ ہفتی سے مٹا دیا جائے گا۔ خارجیوں نے کہا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، فَأَبْطَلُوا سب نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مردود کہنے والے، باطل کہنے والے یہ خارجیہ تھے جو پیدا ہوئے نجد عراق کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے جب چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت، تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن نے کہا ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ خارجیوں نے کہا یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ کندھے سے ہاتھ شروع ہوتا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کندھے سے، مونڈھے سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کلئی سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث ہمارا نزدیک مردود ہے۔ اس بدترین فرقے نے کہا کہ مسلمان پر کسی موڑ پر بھی نماز معاف نہیں،
مسلمان کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب نماز اس پر معاف کر دی جائے. لہذا یہ جو حدیث ہے کہ جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو، جب ان کو مینسس ہو، ایام حیض میں، تو نماز نہیں پڑھے گی. خارجیوں نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. یہ کوئی معمولی فتنہ تھا. اسی فتنے کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا. انہی خارجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہ فتنہ پیدا ہوگا تو حقرون صلاتکم بصلاتہم، ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، جبکہ یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادت، جن کا دین، جن کا ایمان ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ خارجی جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے. یہودی جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. عیسائی جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. لیکن جب خارجی جہنم میں جائیں گے یہ چیخیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھونکتے رہیں گے. یہ خارجی پیداوار ہے نجد عراق کی قدریہ. یہ بھی ایک بدترین فرقہ تھا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، مانا توحید کو تباہ کر دیا، عقیدہ توحید کو چھلنی کر کے رکھنے والا بدترین فرقہ قدریہ. یہ بھی نجد عراق کی پیداوار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قدریہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا مجوس هذه الامہ، یہ میری امت کے مجوسی ہیں. وقد لعنوا على لسان 70 نبیا، فرمایا کہ قدریہ فرقہ پیدا ہوگا، ابھی نہیں ہوا، لیکن ایسا بدترین فرقہ ہے کہ مجھ سے قبل 70 نبی اپنے اپنے دور میں اس فرقے پہ لعنت بھیج چکے ہیں. مرجیہ، جنہوں نے کہا عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں. مرجیہ نے کہا کہ جس طرح ایک کافر ہے وہ ساری زندگی یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، جتنے اچھے کام کرے، لیکن چونکہ کافر ہے قیامت کے دن اس کو یہ اچھے کام فائدہ نہیں دیں گے. تو آگے کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح کافر کے اچھے کام قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اسی طرح ایک بندہ اگر مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، بھلے ساری زندگی زنا کرتا رہے، چوریاں کرتا رہے، ڈکیتیاں، قتل و غارت، برائیاں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو اس کے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس خبیث فرقے نے بے حیائی کے دروازے کھول دیے. میں کس کس فرقے کا تعارف کراؤں؟ میں نے کہا کہ ابھی توحید ہے، بات آگے آئے گی جو بات میں نے سمجھانی ہے. اس زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں